آپ سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہی ہفتے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک کنونشن ہوا تھا اسلام آباد میں، اور بڑا ہی زبردست کنونشن ہوا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی تھے وہ تشریف لائے تھے پاکستان، اور ان کو کھلے دل سے خوش آمدید کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے اور آرمی چیف ناصر منیر نے۔ اس بار اوورسیز پاکستانی کنونشن کا مقصد انہی اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کا اعتراف تھا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار زر مبادلہ 4 ارب ڈالرز تک پہنچنے، اور اس بار کنونشن کا مقصد بھی سمندر پار پاکستانیوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ حکومت ان کی فلاح اور بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ بالکل، کنونشن میں جو ہے وزیر اعظم نے شہباز شریف نے کافی ان کو خوش آئین کہا اور ان کی کافی تعریف کی، اور ان کو یہ اعتماد میں لیا، ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی جو ان کی ایفرٹس ہیں ان کو ایکنالج کیا جا رہا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی یورپ سے چودھری سلیم لنگڑیال صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو، اور یقیناً جو وہاں پر وقت ہے وہ ایسا وقت ہے کہ جو آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کا تہہ دل سے ہم آپ کے شاکر ہیں۔ سلیم صاحب، اوورسیز پاکستانی کنونشن میں آپ آئے، کیسا لک اینڈ فیل رہا؟ اوورسیز پاکستانی اس کنونشن کے بعد کتنا زیادہ پراعتماد ہے، خاص طور پہ کہ جب جو پریمیئر ہیں ایک ملک کے، وزیر اعظم ہیں ایک ملک کے، آرمی چیف ہیں ایک ملک کے، وہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہیں، تو کتنا اعتماد بحال ہوا ہے اوورسیز پاکستانی کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو پہلی بار پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے ادارے او پی ایف نے بہت بڑا اوورسیز کنونشن کا انعقاد کیا ہے، اس میں ہمارے آرمی چیف صاحب بھی شریک ہوئے ہیں، اور پوری دنیا سے اوورسیز نے اس میں تشریف لائے ہیں، اور اوورسیز کو بہت زیادہ عزت دی ہے، ان کے مسائل سنے گئے ہیں، کچھ مسائل کو حل کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اوورسیز کی خدمات کو پہلی دفعہ تسلیم کیا گیا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اس دفعہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے حکومتی سطح پہ اس میں جو ہمارے سپاہ سالار ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے عزت دی ہے، اور کچھ مطالبات ہیں جو انہوں نے ان پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور کچھ کی یقین دہانی کرائی ہے، اور بہت ہی زیادہ عزت سے، رسپیکٹ سے انہوں نے سب کا خیال رکھا ہے۔ سلیم صاحب، اور اس کو دیکھ جی سلیم صاحب، جہاں پر آپ نے خود کہا کہ آپ لوگوں کی ایفرٹس کو اکنالج کیا گیا ہے، آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں انہوں نے کچھ حد تک تسلیم بھی کیے، کچھ یقین دہانی کروائی ہے کہ آگے بھی ہوں گے۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں، آبویسلی وہ انویسٹرز ہیں پاکستان میں، بزنس بھی جنریٹ کریں، بہت سارے، میں خود بھی جانتی ہوں پرسنلی، جو کہ اتنا خوش ہو گئے اس اقدام سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر فارمیسیز لے کر آئیں گے، ہم یہاں پر نئے بزنس انٹروڈیوس کروائیں گے، جس سے پاکستان معاشی طور پر بھی مستحکم ہوگا، ساتھ ساتھ اور لوگوں کا روزگار بھی بڑھے گا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ آپ کے سراؤنڈنگس میں جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جو بزنس مین ہیں، انویسٹر ہیں، کیا آپ لوگوں کی آپس میں کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے کہ بزنس ہاں لے کر آیا جائے، پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں؟ اور جی دیکھیں، بالکل عام میں آپس میں ایسی مشاورت گفتگو ہو رہی ہے، اور اس پہ یہ جو ہے وہ کنونشن ہوا ہے، اس پہ کافی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، اور میں کافی میرے دوست ہیں جو ان کو جانتا ہوں، جو اس سے پہلے بھی کافی انویسٹمنٹ اربوں کے حساب سے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اسلام آباد میں، لاہور میں، اور مختلف گوادر میں۔ تو اس دفعہ جو گورنمنٹ نے جس سطح پہ یقین دہانی کرائی ہے، اس سے میں اور میرے دوست ہیں جو وہ کافی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ نے جو ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، اور ہمیں تعاون انشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور اس پہ پورا اتریں گے۔ دیکھیں، ہر اوورسیز جس کو بھی 10 20 30 سال پاکستان سے باہر ہو گئے ہیں، وہ آخر اپنے ملک میں، اپنی دھرتی میں آنا چاہتا ہے، اپنی مٹی میں آنا چاہتا ہے، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ملک جاؤں، وہاں پہ جا کے کام کروں۔ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آپشن ہے اپنے ملک آنے کا، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اوورسیز، یہ غیر یقینی کہ اس وجہ سے اوورسیز ہے جو وہ کھل کے نہیں آ رہے اور انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر حالات بہتر ہو جائیں تو ہمیں کسی بھی غیر ملکی کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم اوورسیز پاکستانی باہر ہیں نا، میں ایگزیکٹلی آپ سے، لنگڑیال صاحب، یہی میں آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے در پہ ہوتے ہیں، ہر بار کہا جاتا ہے کہ بس یہ آخری بار، بس یہ آخری بار، لیکن وہ آخری بار ہو نہیں پاتا۔ اگر ہم اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں پہ انحصار کریں، ان کے لیے ماحول کنڈیوسو بنائیں،
तो हम बार बार ये दर पे माथा टेकना बंद कर सकते हैं? एक तो चीज़ है, दूसरी चीज़ है बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी, अभी एक तो माइंस एंड मिनरल्स वाली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो कौन से ऐसे ऐसे सेक्शंस, ऐसे ऐसे जो है वो आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि जो अभी तक अनटैप्ड हैं, अनकैप्ड हैं, उनको टैप करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे मुल्क में बेशुमार अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि हमारी तकरीबन 25 करोड़ आबादी है। जी। और जिस मुल्क में इतनी ज्यादा लोग रहने वाले हों ना, वहां से बाहर के आने के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे बेशुमार अपॉर्चुनिटी है। एक तो जो मिनरल माइंड है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दूसरी होटलिंग है, होटलिंग की बड़ी कमी है पाकिस्तान में। यस। अगर पाकिस्तान के हालात साजगार हों तो होटलिंग का बिजनेस है जो बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत अच्छा है, ग्रोसरी का बिजनेस बहुत अच्छा है। मेरा उधर स्पेन में ग्रोसरी से रिलेटेड बिजनेस है। मेरे पास ग्रोसरी के 35 फ्रेंचाइज हैं। वो बहुत बड़ी कंपनी है, स्पेन की सबसे बड़ी कंपनी है, कैपराबो के नाम से। और मैं पहला पाकिस्तानी हूं, बल्कि उनका पहला फ्रेंचाइजर हूं। पहले फ्रेंचाइज नहीं देते थे। 2010 में उन्होंने फ्रेंचाइज देनी शुरू की। पहले मैं एक और कंपनी के साथ काम करता था और उनका पहला फ्रेंचाइजर मैं हूं। बल्कि कोरोना शुरू होने से पहले की बात है, वो कंपनी को मैंने मोटिवेट किया कि आप पाकिस्तान में काम करें। वहां पे तो देखिए, स्पेन की आबादी इस वक्त 4-4.5 करोड़ है। वहां बेशुमार चैन है जो ग्रोसरी की है। वहां से बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मैंने उनको बताया कि ऐसे पाकिस्तान में अगर काम किया जाए तो इसकी बिल्कुल। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके। और वो आना भी चाह रहे थे मेरे साथ, उन्होंने विजिट भी किया। लेकिन जब इधर के हालात देखे, उसमें सबसे बड़ी मसला था जो इंपोर्ट का मसला था। टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। वो ही चीज है जो उधर से इधर इंपोर्ट करनी है, वो बहुत महंगी पड़ जानी है और हमारे लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए, टैक्सेस पे जो इंपोर्ट की जाती हैं। तो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आ सकती है। बिल्कुल सही है। कम अज कम मैं इस अपनी कंपनी को ला सकता हूँ। ये कितनी बड़ी कंपनी है कि इनके पास इस वक्त 25,000 वर्कर स्पेन में काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त लंगड़ियाल साहब, और क्योंकि बहुत ये अच्छी बात ओवरसीज़ है। कन्वेंशन हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद राहें मज़ीद आसान होंगी। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, और सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।